تو کہا رب پھر یہ اتنی مخلوق الحالی اس کی کائے کے لیے؟ تو کہا کہ موسیٰ تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا کہ میرے رب جس کے لیے تو گواہی دے رہا ہے تو پھر اس کو کچھ نعمتوں سے نواز دے۔ تو کہا ٹھیک ہے، وہ ہمارا دوست ہے، ہم اس کو نعمت عطا کر دیں گے۔ اب حضرت موسیٰ آئے اور کہتے ہیں چلو یہ خوشخبری اس کو سنا دوں، میرے رب نے بشارت دی ہے۔ جب حضرت موسیٰ اسے گھر پہنچے تو وہاں تو رونا پیٹنا پرام مچا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہاں کیا ہو گیا، پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ ارے کہنے کہ وہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا۔ کہا کب؟ کہا بھی ہوا۔ پھر بولا مجھ سے کیا کہا اور یہاں کیا کر دیا؟ یہ واپس الٹے پیروں کہنے کہ میں پھر جا کے بات کروں۔ جب آئے بات کرنے تو کہا موسیٰ کیا ہوا، کیوں اتنا حیران پریشان آئے واپس؟ کہا میرے رب تمہیں فلاں شخص کے لیے مجھ سے کیا کہا اور یہاں کیا کر دیا؟ تو کہا اے موسیٰ تو نہیں تو کہا تھا کہ اس کو نعمت عطا کر؟ کہا ہاں۔ تو کہا ہم اس کو یہاں پر کیا نعمت عطا کرتے اپنے دوست کو جس جگہ کی اوقات ہمارے لیے مچھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ہم یہاں اپنے دوست کو کیا نعمتیں دیتے؟ ہم نے تو اس کو اپنی نعمتوں کی بحث میں داخل کر دیا۔ بات یہ ہے کہ رب کی نظر میں جس چیز کی اوقات مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، آدمی اسی کے عوض اپنے آپ کو بیچ دے تو انہیں سودا منافع کا کرا ہے گھاٹے کا کرا، اور وہ ہمیشہ اسی چکر میں رہا میں بڑا منافع کا سودا کر دیا، میں تو کامیاب انسان ہوں دنیا میں۔ تو مقصد یہ کہ کامیابی کا معیار بھی ہم نے خود ہی بنا لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ ہے نا، وفی الآخرۃ، اے میرے رب میری دنیا اچھی کر دے۔ تو اب اچھی سے مراد کیا رہ گئی ہماری؟ یہی کار بنگلہ دولت آسائش ہے، یہی اچھی ہے، لیکن یہی اچھی ہونی چاہیے لوگوں کی نظروں میں، یہی اچھی ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے بڑا کامیاب آدمی ہے، اور جو بیچارہ ایسا نہیں کرتا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو سب سے ناکارہ یہی ہے، یہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکا، سب سے نااہل ہی، اس کے گھر والے بھی، باہر والے بھی، دوست بھی، احباب بھی، بیوی بھی، بچے بھی، سبھی سے کرتے رہتے ہیں کہ سب سے نااہل آدمی ہے، ناکارہ آدمی ہے۔ بیوی بھی تانے دیتی رہتی، دیکھو فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو۔ نہیں، ایسی نہیں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کھیتی کو جتنا بہترین بو لیا وہ کامیاب ہے۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ تو دنیا کے لیے اتنا کر جتنا تجھے یہاں رہنا، اور آخرت کے لیے اتنا کر جتنا تجھے وہاں رہنا ہے۔ اب وہاں کتنا رہنا ہے، یہاں کتنا رہنا ہے؟ انسان جب عالم رویا سے نکالا جاتا ہے نا تو پھر یہ سفر میں ہوتا ہے، اور واپس جب تک وہاں نہیں پہنچ جائے گا سفر میں رہے گا۔ یہ مسافر ہی ہے کہ رویا سے باپ کی پشت میں آیا، باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں آیا۔ اچھا وہ بھی ایک دنیا تھی جو باپ کی پشت تھی، یہ اس میں مطمئن تھا، پھر ماں کے رحم میں آیا، پھر کچھ دنوں میں یہاں مطمئن ہو گیا،
یہیں رہنے لگا. اب ساری کائنات اس کی ماں کا رحم ہی ہوتا ہے. کتنا خوش ہوتا ہے بچہ اس میں, اندھیرے میں پڑا رہتا ہے, وہ اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی, ٹینشن نہیں. اگر وہ 100 سال بھی مارے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ اپنی کائنات ہی اس کو سمجھنے لگتا ہے. پھر جب وہ دنیا میں آتا ہے تو کیسا چیخ چیخ کر روتا ہے, کہنے میں کہاں گیا. اور پھر جب اس کو کندھے پہ اٹھا کے لوگ لے جا رہے ہوتے پھر چیخ چیخ یہ رو رہے ہوتے. یہاں بھی نہیں رہتا پھر وہ بھی چیخ رہا ہوتا ہے میں اب کہاں جا رہا ہوں. جب دفن کر کے چلتے تو چیختا ہے کہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو تم لوگ. پھر 40 دن میں اس کا عادی ہو جاتا ہے. پھر اگر تم اس کو بلانا بھی چاہو تو وہ واپس نہیں آئے گا, پھر اس دنیا میں خوش ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ابھی بھی سفر میں وہ, اس کے بعد پھر اس کو مقام دیا جائے گا کہ وہ جہنم لیا جائے یا جنت دی جائے. پھر واپس رویا میں چلا گیا, پھر یہ اپنے مقام میں دوبارہ آ گیا, ہمیشہ وہی رہے گا. پھر وہ یہ سفر اس کا امتحان ہے بس. اور اس کا امتحان کا جو بیچ کا حصہ ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے, وہ دنیا کا ہے, یہ اس کا درمیان کا حصہ ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ درمیان کی حفاظت کرو. صلاۃ الوسطیٰ. یہ رب کے راستے میں درمیان ہے. ایک درمیان دنیا ہے, ایک درمیان تمہارا قلب ہے, اس کی بھی حفاظت کرو. آئی نا سمجھ. تو جس نے اپنے درمیان کی حفاظت کر لی اور وہی دانتوں کے درمیان ہے, یہی رانوں کا درمیان ہے, یہی صدور کا درمیان ہے, اور وہ وقت نماز کا درمیان ہے. تو درمیان کی حفاظت کا بڑا اہتمام ہے کہ جس نے درمیان کی حفاظت کر لی وہ کامیاب ہو گیا, ورنہ مارا درمیان میں جاتا ہے, جو نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ احکام جو ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ سب احکام میں سے ہیں. احکام اسی وقت کارآمد ہوں گے جب اخلاق کے مطابق ہوں گے. جب اخلاق کے مطابق نہیں ہوں گے تو کامیاب بھی نہیں ہوں گے. جیسے آئے ویسی گئے. بس وہی بات ہو جائے گی کہ تہمتیں چند اپنے ذمہ دھر چلے, جس لیے آئے جو سو ہم کر چلے. ہدایت یہ ہوئی کہ اس کی رضا وہ جس حال میں رکھے اور جو کام دیے اس پر راضی ہو کے, جب تک بندہ اپنے حال سے راضی نہ ہو جائے. اپنے حال سے, ہاں اپنے حال سے مراد جس حال میں ہو, جس حال میں ہو.
आई ना समझ में, जब तक बात नहीं बनती। अब हाल से राजी हो जाने से मुराद बहुत सारे बातें हैं, ये खाली अपने हालात का इल्म नहीं है। जो अहकाम उसने दिए उस पर राजी हो के सर हाँ, कर ले, उस पर राजी हो, और जिससे मना कर दिया उससे रुक जा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर भाई मना करा बदनिगाही से, इससे रुक जाओगे तुम, कोई मसला थोड़ी है। लेकिन मौला कायनात अली करम अल्लाह वजह का फरमान है कि तेरी खिलवत, तेरी जिलवत से पाक हो। हया के बारे में है कि निस्फ ईमान है? किससे हया निस्फ ईमान? लोगों से। लोगों से हया निस्फ ईमान है। रब से हया क्या है? जिसने अपने आप से हया कर ली उसने रब से कर ली। लोगों से हया नहीं है, खौफ है। हया वो है जो तू अपने आप से करता है। इसीलिए तेरी खिलवत, तेरी जिलवत से पाक हो कि तू खिलवत में अपने आप से हया करे। लोगों से जो हया करता है वो तो डर के मारे करता है। निस्फ ईमान वो है कि जो तू अपने आप से करता है। अब ये हया बहुत सारे मामलों में है। वो हया हराम रिस्क में भी है, वो हया जिना से भी है, वो हया बद आदतों से भी है, वो हया हसद और हिरस से भी है, वो हया तकब्बुर से भी है। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं कि मट्टी दर तू मट्टी होना, मट्टी दर तू मिट्टी होना, कायदी बल्ले बल्ले आज मिट्टी दे उत्ते साइया कल मिट्टी दे थल्ले। आज मिट्टी के ऊपर चल रहा है, क्या बड़ी बात है, लेकिन कल इसके नीचे होगा, क्योंकि तो मिट्टी है। हर चीज अपने असल की तरफ जाती है। तो इससे बेहतर है कि जब तू मिट्टी हो जाए अपने आप को पहचान ले। जिसने पहचाना अपने नफ्स को उसने पहचाना अपने रब को, है ना हदीस? कि अपने नफ्स को पहचानना, अपने रब को पहचानना। कायनात के बारे में है कि ये हमारी जो ज़मीन है हमारे लिए कितनी बड़ी है। अगर हम इसमें गुम हो जाएं तो कोई नहीं ढूंढ सकता, ठीक है? इतनी बड़ी ज़मीन है।
اور اس زمین کی حقیقت یہ ہے، اس کائنات میں، جس گلیکسی میں ہم کائنات میں موجود ہیں، کہ جیسے رائی کا دانہ، اس کائنات میں یہ ایسی جیسے رائی کا دانہ، اور یہ ایک کائنات ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ 7 ارب سے زیادہ ایسی کائناتیں موجود ہیں، گلیکسی موجود ہیں۔ یہ انسان کی عقل ہے صرف کہ وہ کہتی ہے کہ ایسی گلیکسی 7 ارب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور ان میں وہ ان سب کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کو تو چاہ رہا ہے کہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس پر تو تکبر کر رہا ہے۔ تو اپنی حقیقت پہچان، تیری حقیقت کیا ہے اس کائنات میں؟ ریت کا ذرہ بھی تجھ سے بڑا ہے، وہ تو ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، اور پوری کائنات پر تو ہے حاکم۔ تو اپنی مرضی سے حاکم نہیں ہوا۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بالامر، یہ سب کچھ مسخر میں اس کے حکم سے۔ انہوں نے تیری اوقات کیا تھی؟ کہتا ہے کہ ہم نے وہ چیز تمہارے قبضے میں دے دی جو تمہارے قبضے کی نہیں تھی۔ وہ چیز تمہارے قبضے میں دے دی جو تمہارے قبضے کی نہیں تھی۔ اور وہ ہے تمہاری عقل۔ اور اس سے ایک چیز پہ قبضہ کر لو، اور وہ ہے تمہارا قلب۔ اور جس نے اس کو قبضہ کر کے سیدھا کر لیا، کائنات اس کے قبضے میں۔ قلب کے معنی کیا ہے؟ الٹا۔ جب تم اس کو قبضہ کرتے ہو سیدھا ہو جاتا ہے، اور جب یہ سیدھا ہو جاتا ہے کائنات سیدھی ہو جاتی ہے۔ سیدھا کیسے ہوتا ہے؟ قلب سیدھا کیسے ہوتا ہے؟ ہاں، وہ کہتا ہے کامل رہبر قاتل رہزن، کامل رہبر قاتل رہزن، دل سا دوست نہ دل سا دشمن۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عجیب خلق کیا، قلب۔ یہ خلق اور امر کا زبردست امتزاج ہے۔ اس کا ایک حصہ خلق کے ساتھ متصل ہے اور ایک حصہ امر کے ساتھ متصل ہے، یعنی کہ ایک حصہ اس کا نفس کے ساتھ ہے اور ایک حصہ اس کا روح کے ساتھ ہے۔ اب تمہارا ارادہ جو ہے نا، اصل کو ہے
تم ارادہ خیر کا کرتے ہو امر کا، یا ارادہ شر کا کرتے ہو خلق کا، اور دونوں پہ عامل ہو جاتے ہو. اگر شر کا کرتے ہو تو بہترین شر بھی کر سکتے ہو، اور امر کا کرتے ہو تو بہترین دوست بھی ہو جاتے ہو. اب ارادہ جو ہے وہ خیال کے تابع ہے. کہ تمہارا خیال پاکیزہ ہے، رب کی طرف راغب ہے، یا دنیا کی طرف راغب ہے. خیال سے ارادہ بنتا ہے، اور ارادے سے عمل پیدا ہوتا ہے، اور پھر تم اس میں لگ جاتے ہو. تو اپنے خیالات کو پاکیزہ کر دو. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ ہر وقت ذکر میں رہو، تاکہ تمہارے خیال میں اللہ رہے. جب تمہارے خیال میں اللہ رہے گا تمہارے ارادے میں بھی اللہ ہوگا، پھر تمہارے عمل میں بھی وہی ہو جائے گا. آئی نا سمجھ بات؟ سورہ ناس کہتا ہے کہ کہیں کہ میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی، جو لوگوں کا رب ہے، جو لوگوں کا مالک ہے، جو لوگوں کا معبود ہے. آئے نا میرے بات؟ لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی. آئے نا میرے بات؟ اب کس چیز سے رہتا ہے پناہ؟ من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس، یعنی کہ وسوسوں سے، وہ جو خناس ڈالتا ہے. وہ کہاں ڈالتا ہے؟ فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، ان کے سینوں میں. من الجنت والناس، وہ لوگوں میں سے بھی ہے اور جناتوں میں سے بھی، یعنی کہ وہ انسانوں سے بھی ہے اور جنات و شیاطین میں سے بھی. تو اس کا مطلب ہے برے خیالات، بری صحبتیں، برے دوست ان انسانوں میں سے ہیں. اور خناس معاون شیطان ہے، شیطان کا معاون، ابلیس کا معاون. ابلیس کا معاون اس کا بیٹا بھی ہے اور تمہارا نفس بھی ہے. اب رب نے وسوسے کو کی اہمیت دی ہے اتنی، کیونکہ وسوسہ ہی تعمیر کرتا ہے پوری ارادے کی عمارت کو، مرے مال کی. وہ وسوسہ وہ خیالی ہے، اور وہ خیال سے ارادہ اور ارادے سے عمل. اب یہ سورہ ناس پڑھنے سے کبھی نہیں جائے گا، یہ لاہور پڑھنے سے نہیں جائے گا.
کیونکہ لاہور پڑھنے سے جب جائے گا جب تو شریک نہیں ہوگا، تو خود شریک ہے اس میں، ایک بھاگ جائے گا ایک تو رہے گا. تو یہ کس سے جائے گا؟ رب کے نام کے ساتھ، رب کے نام سے جائے گا. ویسے نہیں جائے گا کچھ بھی کر دو، اپنے خیالوں میں اس نام کو بتا دے. وہی آئی جو پہلی وحی تھی وہ کیا تھی؟ اقرا باسم ربک. ٹھیک ہے، اقرا باسم ربک الذی کے معنی کیا ہوگا؟ پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اب کیا پڑھیے؟ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو من علق، خون کی پھٹکی سے. اب پہلی وحی میں یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی حکم آتا، کوئی احکام آتا کہ آپ یہ کیجئے، آپ یہ کیجئے، کچھ نہیں کہا، کوئی حکم نہیں آیا، کوئی احکام نہیں آیا. ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو تعارف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کمال تعارف دار نے اپنی تعارف بھی کرا دیا اور بندے کا بھی تعارف کرا دیا کہ میں کیا ہوں اور تو کیا ہے. بندہ کیا ہے، انسان کیا ہے، اس نے تعارف کرا دیا. انسان کی اوقات یہ ہے کہ وہ خون کی پھٹکی سے پیدا ہوا ہے. اب تکبر، علم کی قوت سب ختم، اب کچھ نہیں رہا باقی. تیرے پاس ہے کیا؟ پہلے تو پوچھا گیا تیرے پاس ہے کیا؟ تیری حقیقت تو یہ ہے کہ تو خون کی پھٹکی سے پیدا ہوا ہے. جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو. کمال بات تھی یہ وہی میں اس وقت کمال تعارف تھا کہ اللہ نے اپنا بھی تعارف، ذات کا بھی تعارف اپنا بھی کرا دیا اور انسان کا بھی کرا دیا. اب یہ ہے کہ تیری بزرگی جو ہے وہ تیری پیدائش میں نہیں ہے بلکہ ہمارا نام لینے میں ہے. اقرا باسم ربک الذی، ہمارا نام لیجیے، پڑھیے ہمارے نام. تو یہ تمہاری انسان کی جو نحوست ہے اور اس کی جو گندگی ہے وہ دھل جائے گی اس سے، اور یہ بزرگ ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. تو سب سے پہلے اس کو پاک ہونے کے لیے اس کے ارادے کا پاک ہونا ضروری ہے، اس کے خیال کا پاک ہونا ضروری ہے. اس کے جسم کا پاک ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنے اس کے خیال کا پاک ہونا ضروری ہے، جتنا اس کے ارادے کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جتنا اس کے قلب کا پاک ہونا ضروری ہے. کہ وہ تنجلا من میلا، بگلے جیسا پھیس، اور ہم سے تو کاغا بھلے اندر باہر ایک، یعنی کہ پھر تجھ سے کوا اچھا ہے اس بگلے سے جو بالکل وائٹ کھڑا ہوا ہے، سفید. ہر دیکھنے والا کہے گا یار کتنا خوبصورت سفید ہے، اندر اس کے کتنا گند ہے.
کہ وہ تاک میں کھڑا ہوا ہے شکار کے آنکھ بند کیے ہوئے، وہ سمجھ رہا ہے یہ عبادت میں کھڑا ہوا ہے، اللہ کے خیال میں کھڑا ہوا ہے، اور وہ اپنے شکار کے چکر میں کھڑا ہوا ہے کہ جیسی گھاس لگے تو مچھلی کو منہ ماروں. تو کہتا ہے تم سے تو کوا اچھا ہے یار، اندر باہر ایک، کم سے کم اوپر بھی کالا اندر بھی کالا. ہم نے بگلے جیسا بھیس بنایا ہوا ہے کہ ہم اوپر سے بہت اجلے ہیں، اندر سے کالے. کبھی بھی کوئی عقل مند کسی گندے برتن میں دودھ لینے جائے گا؟ واش روم میں آپ لوٹا رکھتے ہوئے ہاتھ میں دے دیں، آپ کو کہنا جائے دودھ لیا ذرا اس میں، آپ کیا کہو گے تیرا پاگل ہے، دماغ خراب ہے، اس برتن میں دودھ لاؤں گا میں؟ اور وہ کہ بھائی یہ برتن یہی ہے بس تو اس میں ہی لیا، تو تم کو اگر ٹھیک ہے میں تجھے لا کے دے دوں گا، میں نہیں پیوں گا، تم مجھ سے دور رکھی ہوئی میں بغیر دودھ کے. اچھا اب تم دودھ ایسے برتن میں پینا نہیں چاہتے خالی، اور ایسے برتن میں رب سے وابستہ ہونا چاہتے ہو، وہ کیسے قبول کر لے گا برتن کو؟ باہر سے برتن میلا ہو اندر سے صاف ہو، تم کہو گے لا بھر دے یار اندر ٹھیک ہے یہ. اسی لیے وہ تمہارے دلوں کو، تمہارے ارادوں کو دیکھتا ہے، تمہارے بدنوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے تنوں کو نہیں دیکھتا. انسان کے 3 حصے ہیں، ایک ارادہ، ایک نفس، ایک روح. ایک ارادہ، ایک نفس اور ایک روح. ارادہ عمل کے لیے ہے، نفس کیڑوں کے لیے ہے، اور روح رب کے لیے. تو تیرا ارادہ جتنا پاک ہوگا تیرا عمل اتنا پاک ہوگا، اور تیری روح اتنی ہی طاقتور ہوگی. انسان کا اپنا کیا ہے؟ اس کا اپنا کچھ بھی نہیں رہا، مگر یہ سب کچھ اپنا ہی سمجھتا ہے. یہ بھی ایک فریب ہے اس کو کہ یہ سب کچھ اپنا سمجھتا ہے، جبکہ اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. ایک فقیر تھا، وہ ایک بادشاہ کے دربار میں آتا تھا، اور جب بادشاہ کے دربار میں آتا تو بادشاہ جب اس کو کچھ نظر کرتا تو وہ دعا کرتا کہ اللہ تیرا ہگنا موتنا صحیح رکھے. اب وزیر بھی بڑا کڑتا اور بادشاہ کو بھی بڑا عجیب ہو سکتا، کیسی دعا دے کے جاتا ہے. ایک دن وزیر نے ٹوک دیا، فقیر چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا، فقیر چلا گیا بغیر دعا دیے. اس کے جانے کے 2 دن کے بعد بادشاہ ہو گیا پیشاب بند. اب بادشاہ بے چین ہو گیا، انہوں نے بولا یار طبیب بلاؤ، مجھے پیشاب نہیں آ رہا. طبیب بلائے، طبیب عاجز ہو گئے علاج سے، پیشاب آئے ہی نہیں. اب بادشاہ
وزیر سے کہنے لگا، وزیر کہنے لگا ہاں، کہنے لگا فقیر کو ڈھونڈو. وزیر کہنے لگا بادشاہ سے، بادشاہ وہ سلطنت میں کہاں ملے گا پتہ نہیں وہ وزیر فقیر. اس نے بولا وزیر اگر وہ فقیر نہیں ملا تو بھی نہیں رہے گا زندہ، تو ڈھونڈ کے لا کہیں سے. اب تو وزیر کو پریشانی پڑ گئی. اب وزیر نے جو جتنے سپاہی تھے سب دوڑا دیا، کہ جاؤ فقیر کو ڈھونڈو کہیں پوری سلطنت میں. آخرکار ایک جگہ مل گیا فقیر. اس سے کہا کہ تجھے بادشاہ بلا رہا ہے. اب اس نے کہا بھائی میں تو ہو کے آ گیا. نہیں بولا لے کے چل واپس چل، تجھے بادشاہ نے بلایا. لیا فقیر کو پکڑ کے. اب جب فقیر کو لیا ہے تو فقیر سے کہنے لگا، فقیر سے کہہ تو دعا کر. اس نے کس بات کی؟ اس نے بولا مجھے پیشاب آ جائے. ارے تو پہلے یہی تو کر کے جاتا تھا، مجھے برا لگا، تم نے منع کر دیا، اب میں کیوں کروں؟ اس نے کہا دیکھ تو جو کہے گا میں کر دوں گا. لیکن مجھے پیشاب ہو جائے. اس نے کہا اگر میں کہوں تو مجھے سلطنت کا بادشاہ بنا دے، تو اس نے کہا بھائی تو کچھ بھی کہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اس نے بولا بس تیری سلطنت پیشاب پہ رکھی ہوئی ہے. اس نے دعا کری اور پیشاب ہو گیا اس کو. اس نے فقیر سے کہا کہ میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں. اس نے کہا اس سلطنت کا میں کیا کروں گا جو تیرا بند پیشاب بھی نہ کھول دے گے. جس سلطنت کی اوقات اتنی ہو کہ ایک پیشاب کے آنے پہ تو دے دے. تو اس رب کا احسان مان جو ہر وقت تیرا پیشاب کھول کے رکھتا ہے، کہ تجھے آتا رہتا ہے. تو یہ اوقات ہے بندے کی اور دنیا کی. اب بتاؤ سلطنت دینے کے لیے تیار ہو جائے آدمی. تو یہ حکایتیں بزرگوں نے بنائی ہیں جو یہ حقیقت سے بڑی قریب ہے. یہ صرف اس لیے کہ انسان اپنی اوقات کو جان لے اور پہچان لے کہ میری اوقات حقیقت میں ہے کیا. یہ اپنے عمل پہ بڑا بھروسہ کرتا ہے. ایک طرف تو یہ ارشاد ہے، دوسری طرف جب انسان کا تعارف ہوتا ہے تو 4 آیات 4 قسمیں پھر انسان کا ذکر ہوتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس میں کیا تو وہ تعریف بھی تو بندے اللہ ہی کی ہے نا. خالق کی تعریف ہے، مخلوق کی تھوڑی ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، قسم انجیر کی، قسم زیتون کی، قسم کوہ سینا کی، اور قسم ہے امن والے شہر مکے کی. ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا. تو وہ تو اپنی تخلیق پہ قسم کھا رہا ہے کہ ہم نے کمال تخلیق کی ہے. اب تخلیق تو اس کی صورت کی وضاحت ہے، یہی ہے نا. لیکن یہی وضاحت کافر کی بھی ہے، یہی وضاحت نبی کی بھی ہے. تو پھر کافر بھی اچھا ہوا، کافر کے لیے بھی قسم کھائی اس نے اور نبی کے لیے بھی قسم کھائی اس نے. لیکن اگلی آیت میں کیا کہتا ہے؟ اسفل السافلین. مگر یہ اپنے اعمال میں جانوروں سے بدتر ہو گیا. اسفل السافلین، اسفل سے بھی اسفل ہو گیا. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال. اب ایمان لانے اور نیک اعمال سے مراد ہم یہی سمجھتے ہیں جن میں روزہ رکھا، نماز پڑھی. یہی عام طور
وہ لوگ جو فلاح پائے گے. فلاح ان کا ہے نا. یہ بڑی بات ہے یہ کہ فلاح پائے ہوئے. فلاح پایا ہوا کون ہے؟ وہ کہتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے تو کن سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے، یعنی کہ مومنوں سے، جنہوں نے اپنے اعمالوں کو بالکل درست کر لیا ہے. ان سے ہی کہہ رہا ہے نا آپ کو، مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا. یہ بھی بات ہے کہ مسلمانوں اور مومنوں فرق ہے. مومن اپنے عمل کے آخری درجے پر ہے تب مومن ہوتا ہے. آئی نا سمجھ پر؟ جس سے دنیا بے خوف ہو جائے وہ امن والا ہوتا ہے، وہ مومن. ان سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، خدا کے راستے میں، خدا کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راہ میں مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اس کا مطلب ہے ابھی ایمان والے بھی فلاح کے مقام میں نہیں ہیں. تاکہ تم فلاح پاؤ. تین درجے ہیں نا، اصحاب المیمنہ، اصحاب الشمال اور والسابقون السابقون. ایک دانی ہاتھ والے، ایک بانی ہاتھ والے، اور ایک آگے بڑھنے والے. بس سابقون سابقون اولئک مقربون، اور وہ سبقت لے جاتے ہیں اور سبقت لے جاتے ہیں اور مقربوں میں ہو جاتے ہیں. فلاح پانے والے وہی لوگ ہیں جو آگے بڑھنے والے ہیں، وہ مفلحون میں شامل ہوتے ہیں. تین گروہ ہیں لوگوں میں. ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جس کی اللہ مانتا ہے. چوتھا کوئی گروہ نہیں ہے. یہ تین حصے ہیں. اب اللہ کو ماننے والے بہت ہیں، اللہ کی ماننے والے کتنے؟ کافر بھی اللہ کو مانتا ہے، مومن بھی اللہ کو مانتا ہے. کوئی کائنات کا ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ سے منحرف ہے. اگر ہم کہیں دہریہ اللہ سے منحرف ہے تو وہ بھی اپنے دہر کو اپنا رب سمجھتا ہے، اسی لیے اس پر قائم ہے. اللہ سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اللہ کی ماننے والے کتنے ہیں؟ اب ہم جب اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی نہیں مانتے تو ہم کس گروہ میں شامل ہو گئے؟ اب اللہ کی ماننے والوں میں بھی گروہ ہیں.
کہ وہ اللہ کی جو مان رہے ہیں اپنے نفس کے اطمینان کے لیے مان رہے ہیں یا اللہ کے لیے مان رہے ہیں. ایک تو یہ کہ میں اللہ کی اس لیے مان رہا ہوں میرا نفس مطمئن ہے کہ میں بخشا جاؤں گا، ثواب مل رہا ہے مجھے. مجھے گمان ہو رہا ہے کہ میں متقی ہو گیا ہوں. اور ایک وہ ہے کہ میں اللہ کے لیے اللہ کی مان رہا ہوں. کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور جب بندہ اللہ کے لیے اللہ کی مانتا ہے نا تو ایک وقت وہ آتا ہے اسی میں کہ پھر اللہ اس کی ماننے لگتا ہے. اور ورنہ بندہ ساری زندگی اللہ کی مانتا رہتا ہے لیکن اللہ اس کی کبھی نہیں مانتا. اس لیے کہ وہ کبھی اللہ کے لیے مانا ہی نہیں نا. اس نے تو اپنے لیے مان رہا تھا، وہ تو اللہ کو اپنے لفظ کے اطمینان کے لیے مان رہا تھا. تو ارادہ اصل چیز ہے، ارادہ بہت بڑی چیز ہے. ارادہ ناپاک کو پاک کر دیتا ہے اور ارادہ ہی پاک کو ناپاک کر دیتا ہے. ہندوؤں میں ایک گرو گزرا ہے، اس کا نام تھا دیوداس. یہ بھگت کبیر کا ہم اثر تھا. کچھ کہتے ہیں بھگت کبیر کا بیٹا تھا، کچھ کہتے ہیں شاگرد تھا، کچھ کہتے ہیں اس کا ہم اثر. یہ چمڑا رنگتا تھا. تو جس میں چمڑا دھویا جاتا ہے نا جانوروں کا، وہ کہتے ہیں کہ سب سے گندا پانی ہوتا ہے. اس سے زیادہ گندا پانی کوئی چیز نہیں ہوتی. کوئی دوسرا پانی زمین پر سے گندا نہیں ہوتا، وہ سب سے گندا پانی ہوتا ہے. وہ کہلاتا ہے کنڈ ان کی زبان میں. اور وہ بڑے بڑے لکڑی کے وہ تالاب بناتے تھے اور اس میں وہ بھگوتے تھے چمڑا. ڈرم ہوتے تھے لکڑی کے بڑے بڑے بنے ہوئے. دیوداس کا دوست ایک پنڈت تھا. وہ پنڈت جو تھا راجا کا شاہی پنڈت تھا. جیسے بادشاہوں کے پاس شاہی مولوی ہوتے تھے. وہ پنڈت جو تھا وہ ایک دن دیوداس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیوداس یار میں تیرتھ پر جا رہا ہوں. تیرتھ سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ یاترا گنگا اسنان کرنا، گنگا میں نہانے کے لیے جا رہے ہیں. تو اب مسلمانوں جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم عمرہ کر کے آئیں تو گناہ کم ہو جاتے ہیں، ایسے ان کا ہے کہ ہم تیرتھ کر کے آئیں تو ان کے گناہ کم ہو جاتے ہیں. تو وہ اپنی عبادت کے لیے جا رہا تھا. تو اس نے کہا پھر کہنے لگا میں تجھ سے ملنے آیا تھا. اب جیسے کہ ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں سب سے ملتے جلتے جاتے ہیں، یار دوستوں سے کہہ رہا ہم جا رہے ہیں. تو اس نے کہا جب تو گنگا جائے اور گنگا اسنان کرے نا، گنگا میں نہائے، تو ایک کام کریو میرا بھی. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا 1 روپیہ لے میرا اور گنگا میاں کو دان کر دیو. لیکن ایسا مت کریو، اس سے کہیو پہلے پانی میں کھڑے ہو کے یہ دیوداس نے تمہارے لیے نظر کری ہے، یعنی کہ دان کیا، یہ لے قبول کر لو. تو ایک عورت کا ہاتھ آئے گا باہر، اگر آئے تو اس کے ہاتھ پہ رکھ دیو، اور اگر ہاتھ نہ آئے نا تو میرا روپیہ واپس لے آئیو، پانی میں ڈالیو. میں کہا اچھا ٹھیک ہے. اب پنڈت گئے اور نہایا دھوئے
जब वो तो उन्हें याद आ गया, उन्होंने बोला देवदास का रुपया है, लो गंगा को दान कर दो। उन्होंने कहा गंगा भैया ये जो है देवदास ने भेजा रुपया दान करने के लिए, यानी नजर के लिए, उसको कबूल कर ले। तो पानी में से एक हाथ बाहर आ गया। उसने वो रुपया उस हाथ पे रख दिया। जब उसने वो रुपया हाथ पे रखा तो उस हाथ में 2 कड़े पड़े हुए थे कंगन। तो उसने एक कंगन उतारा उस औरत ने और उसको दिया पंडित को, कहा ये हमारी तरफ से देवदास को दे देना। अब वो खैर, अब वो उनके लिए तो बड़ी पाकीज़ा जगह है ना वो गंगा। अब खैर कोई बात नहीं, पंडित आ गए, पंडित गए देवदास के पास और कहने का यार ये जो है ना, मैं गया वहाँ पे ऐसे हुआ। उसने कहा फिर? उसने कहा वो एक हाथ आया, उसमें 2 कंगन थे, एक कंगन उन्होंने उतार के मुझे दे दिया कि ये देवदास को दे दे हमारी तरफ से। देवदास कहने लगा यार पंडित मेरी तो औरत भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा इस कंगन का? कहने लगे फिर? कहने तू ही रख ले अपने पास, जा ले जा मेरी तरफ। अब पंडित ने सोचा कि कंगन बड़ा खूबसूरत है, राजा की बीवी को दूं, वो खुश हो जाएगी महारानी, तो राजा मुझे कुछ इनाम भी दे देगा, मतलब मैंने कंगन का क्या करना है, कुछ माल दौलत मिल जाएगा। अब रानी में जो कंगन देखा तो वो बड़ी खुश हुई, बोला कंगन तो बड़ा खूबसूरत है ये। उसने अपने हाथ में डाल दिया और अपने शौहर से कहने लगी कि इसको पंडित जी को कुछ इनाम दे दो। राजा ने इनाम दे दिया, पंडित खुश हो गए। रानी कहने लगी ये एक है, अगर ये 2 होते तो बड़े खूबसूरत लगते। तो राजा कहने लगा, महाराजा जो था वो कहने लगा ये तो पंडित जी लाए, पंडित जी फिर ले आएंगे। उन्होंने कहा पंडित जी ये एक और कड़ा ला के दो ऐसे ही तुम कंगन। पंडित कहने लगा ये कंगन कहाँ मिलेगा, ये कंगन नहीं मिल सकता। और रानी कहने लगी भाई मुझे तो चाहिए। अब राजा जो था उसने बोला पंडित सुन, अगर ये कंगन नहीं मिला मुझे मेरी बीवी को, तो तुझे जल बच्चा कोल्हू में पिलवा दूंगा। अब पंडित को जाके लाले पड़ गए। उसने कहा तो फिर सारे खानदान को मार देगा। अब पंडित क्या करे, पंडित भागे हुए गए देवदास के पास। अब उससे सारे रोने पीटने लगे, कहने लगे यार ऐसे ऐसे हुआ है। अब तो कहने लगा पंडित मैंने तुझसे कब कहा था कि तू राजा की बीवी को दे दे। चला यार मेरे दिल में लालच और बेईमानी आ गई, लेकिन अब तू मेरी जान छोड़ा, ये तो मेरे सारे खानदान का मामला है, अब तो सारे खानदान की जान दांव पे लग गई। उसने कहा कि अच्छा पंडित अब क्या करें बता तू। उसने कहा तू मुझे रुपया दे, मैं फिर गंगा जाऊं। उसने कहा पंडित से करे, कहने लगे यार गंगा जाने की क्या जरूरत है, अभी करते तेरा बंदोबस्त। उन्होंने रुपया निकाला अपना जेब से और वो कठौत जो दुनिया का सबसे गंदा पानी होता है, उसने वहीं खड़ा होकर कहा कि ले गंगा मैया दान कबूल कर मेरा। तो उस कटौत में से वो हाथ बाहर आ गया और उसने रुपया उसके हाथ पे रखा। उसने दूसरा कंगन उतारा, देवदास को दे दिया और हाथ पे चला गया। अब ये तो बात पंडित के लिए तो बड़ी हैरत की थी कि कहाँ गंगा और कहाँ कटौत। तो जब पंडित के दिल में ये बात आई, पंडित ने उससे पूछा तो उसने कहा कि पंडित जी मन चंगा तो कठौत में भी गंगा। अगर तेरा दिल साफ है ना तो फिर कहीं गंदगी नहीं है, और अगर तेरा दिल गंदा है कोई साफ नहीं है। फिर अगर तुम्हारे दिल में गंदगी है तो फिर आबे ज़मज़म भी तुम्हारे काम का नहीं है। तो
بات تو اندر سے صاف کرنے کی ہے، اوپر سے نہیں. اور اندر سے صاف کب ہوتا ہے؟ آدمی اپنے ارادے سے، اپنے خیال سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بات، تو کہتا ہے کہ اور نماز تمہیں روکتی ہے کائے سے؟ بے حیائی اور برائی کے کام سے. بے حیائی برائی اور برائی کے کام سے. تو بے حیائی کا ارادہ کرتے ہو تو برائی ہوتی ہے نا. یہ ہے ارادے کی بات کہ اپنے خیال کو، اپنے ارادوں کو صاف کر لو، پاکیزہ کر لو. یہ پاک ہو جاتے ہیں تو دل پاک ہو جاتا ہے. اور جب دل پاک ہو جاتا ہے تو دل بندے کا جو ہے رب کا گھر ہے. وہ کائنات کی وسعتوں میں نہیں ہے سما سکتا، لیکن مومن کے دل میں نظر آتا ہے. کیوں؟ کہ رب کہیں باہر نہیں ہے. جو تم اس کو ڈھونڈنے نکل گئے، وہ کوئی گمشدہ ہے کیا؟ گم تو تم ہوئے ہو. کہتا ہے ادھر بیت الصنم خالی، ادھر بیت الحرم خالی. سمجھتے ہو بیت الصنم کسے کہتے ہیں؟ بت خانے کو، جہاں بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے ادھر بیت الصنم خالی، ادھر بیت الحرم خالی. پتہ چلتا نہیں تیرا عرب خالی عجم خالی. وہ کہتا ہے کہ تجھے غیروں سے کب فرصت، تجھے غیر سے کب فرصت، ہم اپنے کرم سے کب خالی. چلو بس ہو چکا، ملنا نہ تم خالی نہ ہم خالی، سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے. تو کہاں ملے گا پھر وہ؟ یہ سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے نا کہ اللہ اوپر ہے، لیکن گردن جھکا کر بھی دل کی طرف نہیں دیکھتا. آسمان کی طرف دیکھنا تو تکبر ہے نا اس کا. اور گردن جھکانا عاجزی ہے. اس کو عاجزی پسند نہیں ہے، اس کو عاجزی پسند ہے. اسے تکبر پسند نہیں ہے، اسے تکبر پسند ہے. تو دونوں کی پسندیں الگ الگ ہو تو کیسے بنے گی بات؟ تو بات یہی ہے کہ وہ کہیں نہیں ہے اور وہ سب جگہ ہے. بس بندہ ہی کہیں نہیں ہے. وہ کہتا ہے وہی زندگی، وہی راستے، وہی مرحلے، مگر اپنے اپنے مقام پہ کبھی تم نہیں، کبھی ہم نہیں. تو بات یہی ہے کہ بندہ اپنے مقام پر نہیں ہے، رب اپنے مقام پر ہی ہے. آئی نا سن بات؟ صرف اپنے ارادوں کو، اپنے خیالوں کو اور اپنی نیتوں کو صاف کر دو، سب صاف ہو جائے گا. کیا؟ اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے کچھ صاف نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی
پیشاب سے نہائے اور پاک ہونے کے لیے تو پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. پاک ہونے کے لیے پاک پانی سے نہانا پڑے گا. تو لہذا اندر کو پاک کرنے کے لیے پاک ارادہ اور پاک نیتی رکھنی ہوگی. نہیں تو تم کچھ بھی کرتے رہو، جب تک تمہارے خیالات، تمہارے ارادے، تمہاری نیت یہ پاک نہیں ہو جاتی، جب تک کچھ پاک ہونے والا نہیں کہیں بھی. اور جب تک پاک نہیں ہوگا، جب تک کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی. قرآن کو بھی کہتا ہے کہ خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا. پڑھنے کی بات نہیں کر رہا، کہتا ہاتھ مت لگانا اگر تم پاک نہیں ہو. اب ہم خالی اتنا ہی کہتے ہیں، اتنی بات پکڑ لیتے ہیں کہ خبردار ہوں ہاتھ مت لگانا. پتہ نہیں اس میں کیا ہے، بولے اس کو اس سے دور ہی رہنا. کہتا ہے نماز کے قریب مت جانا. کیا اگر تم نشے کی تم کو خالی بھائی وہ تو کہہ رہا ہے نماز کے قریب مت جانا. اگر تم نشے میں ہوتا، تم تو نشے میں ہر وقت ہی ہو. کوئی نشہ خالی شراب کا ہی ہے؟ تمہارے تو بہت سارے نشے ہیں. وہ تو ایک ہی نشہ ہے، خالی ایک ہی نشے کو منع کیا ابھی. تو اس سے زیادہ خطرناک نشے ہیں. اقتدار کا نشہ، طاقت کا نشہ، دولت کا نشہ. یہ تو شراب کے نشے زیادہ خطرناک ہے. شراب نشہ کر کے شرابی اپنی خرابی کرتا ہے نا، لیکن جس کو طاقت کا نشہ ہو، جس کو اقتدار کا نشہ ہو، جس کو دولت کا نشہ ہو، وہ تو خلق کو خراب کر دیتا ہے پوری. اور پھر نماز کے قریب جاتا ہے. تو جس کو منع کیا وہ نشے کے قریب، نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے، اس کے لیے نماز کس کام کی؟ اللہ تعالیٰ میں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ سننے اور سمجھنے بھی توفیق. آمین. کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی قریب کرتا ہے تو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے.